بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش و نافرمان اور گنہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال حیلہ بہانے کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صغر نامی بستی میں چلے گئے، اور صبح ہوتی ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، درختوں کے پتوں کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ ایک سنت کے بارے میں غریب و مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ تحیۃ الوضو پر جنت کا انعام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں نماز میں سستی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت اور سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو اور سخت گرمی سے دکھی کر دے
اور جہنم کے انگارہ میں ایک شرارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جا پہنچے گی۔ طب نبوی سے علاج، خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مجلس میں آئے تو سلام کرے، پھر ختم مجلس سے پہلے اسے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کرے، پھر اٹھے۔